بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا بنی اسرائیل، اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے یہ، اور جو ان کی نسل تھی ان کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو میں نے انعام کی تم پر۔ کون سی نعمت انعام کی تھی؟ اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ لیڈرشپ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، کسی کو لے کر چلنا، کسی کا راہبر بننا۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا تھا۔ جو جتنے بڑے عہدے پر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ تو جس کو انعام ملتا ہے نا، پھر اس کو اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے زیادہ تگودو کرنی پڑتی ہے۔ پوزیشن لے لینا اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن اس کو برقرار رکھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ کسی پہاڑ پر چڑھ جانا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن وہاں پر اپنے آپ کو قابو رکھنا ضرور مشکل ہوتا ہے۔ جتنا بلندیوں پر جاتے ہیں اتنا گرنے کا خطرہ بھی زیادہ کیا گیا تھا۔ یہ وعدہ ہر کامیاب انسان سے کیا جاتا ہے، چاہے وہ قوم ہے، چاہے وہ انفرادی طور پر کوئی انسان ہے۔ اگر وہ اللہ کی بندگی پر قائم رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ تم مجھ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو تو میں بھی تم سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ پہلے تم اپنے وعدے کو پورا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزتیں دے گا اور آخرت میں بھی عزتیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو عہدہ اور مرتبہ دیا اور پھر وہ وعدہ کرنے کی بات کی، وہ کیا عہد تھا جو بنی اسرائیل کو یاد کروایا جا رہا ہے؟ اس میں ایک تو وعدہ الست ہے جو دنیا کی تمام روحوں سے لیا گیا تھا اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے، کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں بھیجنے کے بعد تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کروں گا وقتاً فوقتاً نبی بھیج کر۔ تو جو تمہیں وعدہ الست کی یاد دہانی کرواتے رہیں گے۔ سب سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل کے پاس آئے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے زیادہ پیغمبر بھیجے، اور بنی اسرائیل کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ لگاتار چلتا رہا۔ اور بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نبی جو اپنے سے بعد میں آنے والے نبی کی پیشن گوئی کرے گا اس کا ساتھ دینا ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی دے گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی کر گئے تھے کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد محمد ہوگا۔ بنی اسرائیل میں کبھی ایک ہی ساتھ دو نبی بھی آئے، اور موسیٰ کے ساتھ ہارون علیہ السلام آ گئے۔ بنی اسرائیل نے کسی نبی کو قتل کر دیا اور کسی کو طرح طرح کی اذیتیں دی، اور کسی اور نسل سے آنے والے نبی کے تو اور بھی زیادہ مخالف ہو گئے۔ حالانکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ خوب جانتے تھے اس کو جیسے وہ اپنے بچے کو جانتے ہوں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پہچان گئے تھے۔ اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے کہ یہ عزت افزائی جو ہمیں ملی ہے، یعنی ان کی قوم میں جو ہر دفعہ نبی آتے تھے تو اس دفعہ یہ نبی قریش سے آئے تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو وہ یہ چیز برداشت نہیں کر رہے تھے۔ وہ اپنی بڑائی کا ذوم، تعصب اور حسد کا شکار تھے، بالکل شیطان کی طرح۔ قرآن پاک بتاتا ہے کہ ان سے ایک عہد یہ بھی تھا کہ ان کو جو شریعت ملی تھی وہ نافذ کرنے کے لیے ملی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اللہ کی حاکمیت قائم کریں، لیکن انہوں نے اپنی مرضی کا دین بنا دیا، آسمانی کتابوں میں رد و بدل کر کے اپنی طرف سے باتیں شامل کر دی۔ اللہ کے حکموں کو امیروں کے لیے کچھ اور قانون بنا دیا اور غریبوں کے لیے کچھ اور قانون کر کے بدل دیا، اپنی مرضی کا ایک زندگی کا طور طریقہ بنا لیا۔ جو دین کا حاکم ہوتا تھا اس کی مرضی کے بغیر دنیا بھی نہیں چل سکتی تھی۔ اس کے نتیجے میں لوگ دین اور دنیا سے تفریق کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے دیندار طبقے کو ظالم سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل نے دین کو بدنام کر دیا تھا، لوگوں کو دین سے متنفر کر دیا تھا۔ دنیا کا قانون الگ بننے لگا اور دین کا الگ۔
دینداروں کو دین کے طبقے تک محدود کر دیا۔ دیندار صرف رسمیں کرتے اور نذرانے لیتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کیا۔ جہاں دین پر چلنا مشکل لگتا، اپنے طور طریقے، اپنے قانون الگ سے بنا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا تھا کہ اگر تم اپنے وعدوں کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنے وعدوں کو پورا کروں گا۔ اتنی عزت ان کو ملی ہوئی تھی، دین اور دنیا سب ان کی مٹھی میں تھا، ان کے لیے سب آسانیاں تھیں۔ پھر کیا وجہ بنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کیا؟ اصل میں کوئی بڑی شخصیت ان کے سامنے آتی یا زیادہ نذرانے پیش کرنے والا کوئی ہوتا تو یہ اس کی مرضی کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے تھے، اس کو راضی کرنے کے لیے یہ اللہ کے حکموں کو بدل دیتے تھے۔ ان کو اللہ کے ڈر کے اوپر لوگوں کا ڈر ہونے لگا تھا، اپنے عہدوں کو بچانے کا ڈر آ گیا تھا۔ یہ لوگ مفاد پرست ہو گئے تھے۔ جہاں انسان مفاد پرست بنتا ہے وہاں اللہ کا حکم انسان کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ پھر انسان صرف دنیا کے بارے میں سوچتا ہے کہ ابھی میرا وقت کیسے گزرتا ہے، ابھی یہ ٹائم جتنا اچھا گزار سکتا ہوں گزار لوں۔ تو وعدہ پورا کرنے میں سب سے بڑی وجہ خدا خوفی کا نہ ہونا۔ جب انسان کا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا ہے، خدا خوفی بھی جاتی رہتی ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس کم ہونے لگتا ہے، پھر انسان اپنے مفاد کی جنگ لڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یاد دہانیاں کرواتا رہا لیکن یہ اپنے وعدوں کو بھولے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل سے، تم قرآن پر ایمان لے آؤ جو تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس تورات اور انجیل ہے اس کی، کیونکہ بنی اسرائیل علم والے اور اہل کتاب تھے۔ ان کا فرض تھا کہ سب سے پہلے نبی پر ایمان لاتے، پہلے انکاری نہ بنتے۔ وہ جان بوجھ کر انجان بن گئے اور اپنی کتابوں میں رد و بدل کر کے آخرت کے بدلے دنیا کا سودا کیا۔ انہوں نے حق اور باطل کو گڈمٹ کر دیا، حق کو جاننے کے باوجود چھپایا۔ بنی اسرائیل کے قصے میں ہمیں خود کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو زیادہ دنیاوی علوم پڑھ جائے ہم اس سے مروب نہیں ہوتے کیا؟ کوئی زیادہ ماڈرن ہو جائے تو کیا ہم زیادہ متاثر نہیں ہوتے اس سے؟ کوئی بچہ جب زیادہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو والدین کہتے ہیں یہ زیادہ سمجھدار ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگنا سیکھ رہے، جن کو صرف دنیاوی ضرورتوں کا پتہ ہے، کیا وہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ سمجھدار نہیں ہو گئے؟ آج ہدایت یافتہ ہونے کی بجائے بس تعلیم یافتہ ہونا ضروری سمجھ لیا گیا ہے۔ ہر بندہ چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے ہر چیز نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن ہے جو حکمتیں کھول کھول کر بتاتا ہے، اور جب قرآن نہیں ہوتا تو دنیا داریاں ہوتی ہیں، اور دنیا داریاں ہوتی ہیں تو حق نظر ہی نہیں آتا، پھر حق اور باطل گڈمڈ ہو جاتا ہے، پھر پتہ نہیں کون ہیرو بن جاتا ہے اور کون زیرو بن جاتا ہے، پھر اچھے لوگ نظر ہی نہیں آتے، سارے ہی ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اندھا پن ہے کہ قرآن کے نور سے دیکھنے کی توفیق ہی نہیں ہے، ورنہ اگر اس دنیا میں اچھے لوگ نہ ہوں تو ہم اس دنیا کے اوپر کبھی بھی نہ ہوں، ہمیں زمین کے نیچے ہی چلا جانا چاہیے، کیونکہ ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ یہ ہم اپنے خلاف خود گواہیاں دے رہے ہیں۔ تو بہت سے اچھے لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، چاہے وہ تعلیم یافتہ لوگوں کے بیچ میں ہیں چاہے جدھر بھی ہیں، لیکن بہت سارے ہدایت یافتہ ہیں تو کام چل رہا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رویہ غلط اختیار کرتے ہیں، چاہے انہوں نے دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بنی اسرائیل کے علماء طبقے کو سمجھا رہا ہے کہ تم اہل کتاب ہو، تم حق اور باطل کو گڈمڈ نہ کرو، اور تم خوب جانتے ہو حق کو، یعنی جو جان بوجھ کر انجان بن جائے تو پھر اس کی سختی بھی زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علم کے ساتھ عمل والے بھی بنیں، صرف علم والے نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ بنی اسرائیل پر حجت تمام کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو قرآن پاک میں ان کی کہانی سنا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بنی اسرائیل سے بڑی محبت ہے، کوئی محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا ہے، یہ دھتکارے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بھی بگاڑ دی اور دنیا میں ان کو مختلف قسم کے عذاب بھی دیے۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اپنا موازنہ کرو، کہیں تمہارے اندر تو یہ خباثتیں نہیں آ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے پاس بھی آئے، وہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہی اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا درجہ دیا ہے، اور جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اس سے بہتر کوئی اور کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ تو
اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم تو بنی اسرائیل سے بھی زیادہ اللہ کی نعمتوں کو پانے والے ہیں۔ رسول بھی ہے، کتاب بھی ہے جو بڑی حفاظت کے ساتھ ہے، ہم پڑھنا لکھنا بھی جانتے ہیں، اب سب حجتیں ہم پر تمام ہو جاتی ہیں۔ تو نعمت اصل میں ہدایت ہے، ہدایت کے بغیر کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ تو جس طرح بنی اسرائیل خود پر فخر کرتے تھے، آج ہم بھی مسلمان ہونے پر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ اسی طرح وہ بھی فخر کرتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں۔ تو قرآن پاک میں ہے کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا، اس سے مراد تو یہ ہے کہ کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، جس نے جو کیا وہ اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ بڑا منصف ہے، اللہ عالم الغیب ہے، وہ صرف ظاہر نہیں باطن کو بھی جانتا ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ تو روز قیامت کسی کا عہدہ کام نہیں آئے گا کہ ہم صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی وجہ سے نہیں بخشے جائیں گے، بلکہ ہر ایک کے سامنے اس کے اعمال پیش ہوں گے، ہر ایک کا کیا اس کے سامنے آئے گا، اور کوئی کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا اور کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی سزا کم کرنے کے لیے کوئی تیسرا راستہ نہیں دکھایا جائے گا کہ یہاں سے نکل جاؤ، لہٰذا حق کا ساتھ دو، ناحق کے ساتھی نہ بنو۔ تو جو ہدایت یافتہ ہے وہ خوب جانتا ہے کہ اس دنیا میں کس مقصد سے آیا ہے، صرف اللہ کی بندگی کے لیے۔ اس نے اللہ سے ایسا تعلق مضبوط کرنا ہے، اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ نماز ہے۔ نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرو، اور عاجزی اختیار کرو۔ عبادت کر کے اکڑو نہیں، سچی بندگی یہی عاجزی بناتی، سچی بندگی اصل میں عاجزی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بننے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و شعور عطا فرمائے، حق کو حق کر کے دکھائے اور باطل باطل کر کے دکھائے۔ آمین ثم آمین۔